بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنا اگلا سبق الدرس الخامس عشرہ سبق نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں. مدرسے کے نصاب میں شامل کتاب الطریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کی مدد سے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے ایک اور دو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس طرح سے جملے بنائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار ہم نے سیکھا تھا، اور ہم نے جو ہے وہ واحد مفرد سے ہم نے مثنیٰ یا تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھا تھا کہ ہم واحد اسم کے آخر میں زبر کا اضافہ کرتے ہیں اور الف اور نون زیر جو ہے وہ اس کے ساتھ مزید اضافہ کر کے ہم جو ہے وہ آنی کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ مثنیٰ یا تثنیہ بنا ہے یا دو کی بات ہو رہی ہے. آج کے سبق میں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ جمع مذکر اور مؤنث کو کس طرح سے ہم بنائیں گے. تو اس کے لیے پہلے ہم تھوڑا سا یہ جان لیں کہ جمع کی تقسیم کس طرح سے ہے. تو یہاں پر دیکھیے یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو غور سے دیکھ لیں کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم. ٹھیک ہے نا. تو جمع سالم جو ہے وہ اپنی اصل جو شکل ہوتی ہے الفاظ کی وہ برقرار رکھتا ہے، لیکن جمع مکسر میں اس کی اصل شکل جو ہے وہ جو لفظ کی وہ بگڑ جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ جمع سالم کی دو اقسام ہیں. مذکر کے لیے ایک الگ طریقہ کار ہوگا، اس میں اونا کی آواز آئے گی، اور جمع سالم مؤنث کے لیے جو ہے وہ ایک الگ طریقہ کار ہوگا، اس میں آتن کی آواز آئے گی، ساؤنڈ آئے گی. جیسے ہم نے مثنیٰ کے لیے آنی کی ساؤنڈ کو ذہن میں رکھا تھا، ایسے ہی آج ہم جب جمع کی بات کریں گے جمع سالم کی تو اونا کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مذکر جمع کی بات ہو رہی ہے، اور آتن کی ساؤنڈ سے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ مؤنث جمع کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا بنانے کا جمع سالم مذکر کا، کہ جو ہے وہ جو اسم کی جو تنوین ہوگی، آپ دیکھیں مسلمون پہ دو پیش ہے، تنوین ہے، تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ تنوین ختم ہو جائے گی، ایک پیش میں یہ جو ہے تبدیل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ میں جو ہے واو ساکن اور نون کے اوپر زبر. تو اس طرح سے واحد مسلمون کی جگہ پہ مسلمونہ، تو یہ اونا کی جو ساؤنڈ ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ واحد جمع سالم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کافرون، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کافر، ٹھیک ہے نا، تو کافرونہ، ٹھیک ہے، کافرون سے کافرونہ، مسلمون سے مسلمونہ، مشرکون سے مشرکونہ. ٹھیک. اس طرح سے جو ہے مزید آگے آپ دیکھیے کہ یہ اونا کی ساؤنڈ سے اس کا بنانے کا طریقہ آپ نے دیکھا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا. اسی طرح سے جمع سالم کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہوگا، اور عام طور پر ہم نے دیکھا کہ لفظ کے آخر میں گولتا ایک بڑی نشانی ہوتی ہے مؤنث کی. تو یہاں پر مسلمتن کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ واحد مؤنث کو کہ ہم یہ جو گولتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم اس کے فوراً پہلے جو ہے گولتا سے پہلے ہم الف کا اضافہ کریں گے، اور گولتا کو ہم لمبی تا میں بدل دیں گے، اس تا کو ہم کھول دیں گے. تو یہ تا جو ہے یہ آتن کی آواز، ٹھیک ہے نا، مسلمتن سے مسلماتن، کافرتن سے کافراتن، صالحتن سے صالحاتن، ٹھیک ہے، صادقاتن سے، ٹھیک ہے، صادقاتن. اس طرح سے جو ہے یہ اس کو مزید آپ دیکھیے گا تو یہ جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث کی آوازیں، اور ہم نے اس کو بنانے کا طریقہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اب اسی طرح سے جمع مکسر جو ہے اس میں آپ دیکھیں، یہ جمع مکسر میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں وہ جو ساؤنڈ ہم نے ذہن میں رکھی تھی مذکر مؤنث کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ ساؤنڈ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار جیسے آپ دیکھیں کتابن سے کتبن، ولدن سے اولادن، رجلن سے رجالن، امرأتن سے نساءن. تو اس طرح سے جو ہے یہ آپ کے سامنے کچھ مثالیں ہیں، مزید اس کو آپ دیکھیے گا تو یہ آگے جب ہم مشق کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے جمع سالم مؤنث، جمع سالم مذکر
اور یہ اس کی تقسیم ہم نے دیکھی ہے. اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم دو کے لیے جو ضمیر استعمال کریں گے وہ ہم نے ایک کے لیے انتا، دو کے لیے انتما اور دو سے زیادہ کے لیے انتم ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا، جب ہم جو ہے وہ مذکر حاضر کی بات کریں گے. ٹھیک ہے نا، جمع مذکر حاضر جب ہم بات کریں گے تو یہاں پہ انتم طلابن. ٹھیک ہے، اب دیکھیے طالبن کی جمع کیا طلابن، تو یہ جمع مکسر. ٹھیک ہے، جمع مکسر. تو یہ انتم طلابن، تم سب طالب علم ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے انتم مجتہدون. اب دیکھیں یہاں اونا کی ساؤنڈ ہے تو یہ جمع سالم. ٹھیک ہے، جمع سالم مذکر جمع سالم کی ساؤنڈ. تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ تم سب محنتی ہو. انتم مجتہدون، تم سب محنتی ہو. آگے انتم مسلمون. ٹھیک ہے، تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. اب آگے ہمیں سوال جس طرح سے ہم پہلے بھی سیکھ چکے ہیں کہ حروف استفہام جو ہے یہ اسماء استفہام، حروف استفہام ہم نے ایک چیپٹر تھا، ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. تو حروف استفہام میں ہم نے آ اور حل کا استعمال سوال کے لیے، اور اس کے جواب میں جو ہے اگر جواب میں نہیں میں دینا ہو تو ہم لا کو استعمال کر رہے تھے، اور جواب اگر مثبت ہو تو ہم نام کا استعمال کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا، تو منفی کے لیے ہم نے لا کا استعمال کیا تھا. لیکن یہاں پر جواب پہ اب دیکھیں کہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. پہلے ہم اس کو سوال کا طریقہ سمجھتے ہیں. حل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان ہو؟ جواب میں نام، نحنو مسلمون. ٹھیک ہے، نحنو کا استعمال ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا دو کے لیے. آج ہم دو سے زیادہ کی جب بات ہو رہی ہے تو بھی ہم نحنو کو استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، تو نام نحنو مسلمون، جی ہاں ہم مسلمان ہیں. نحنو، ہم سب مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، نام. حل انتم پاکستانیون، کیا تم پاکستانی ہو؟ نعم نحنو پاکستانیون. ٹھیک ہے، حل انتم پاکستانیون، کیا تم پاکستانی ہو؟ نعم نحنو پاکستانیون، جی ہاں ہم پاکستانی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے مزید الفاظ میں سامنے رکھیے گا تو پھر اس کی پریکٹس انتم اور نحنو کی. ٹھیک ہے، جمع مذکر حاضر سالم اور مکسر کا استعمال یہ ہمیں سکھایا گیا اس میں. اسی طرح سے آگے ہم دیکھیں ہم. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سبق میں ہو اور ہما. ٹھیک ہے نا، ہو ایک کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس میں اشارہ قریب، مذکر کے لیے ہو، دو کے لیے ہما. ٹھیک ہے، اور آج ہم کا استعمال سیکھ رہے ہیں دو سے زیادہ. ٹھیک ہے، ہو ہما ہم. تو اب یہاں پر یہ دیکھیے ہا اولائی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جمع کے لیے ہم نے ہا اولائی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم نے استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، ہوا ہاذا ہاذانی ہا اولائی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس میں اشارہ. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے ضمائر کا استعمال سیکھا ہے اور اب ہم اس میں اشارہ کی طرف جا رہے ہیں. تو یہاں پر جمع کا، کیونکہ جمع کی بات ہو رہی ہے تو ہم ہا اولائے کا استعمال کریں گے، اور اس کے ساتھ جمع مکسر. رجلن ہم نے ایک مرد کی بات سیکھی تھی پچھلے اسباق میں، یہاں پر دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے تو رجالن، ہا اولائے رجالن، یہ سب مرد ہیں. و اولائے کا اولادن، اولائے کا ہم سیکھ چکے ہیں، اس میں اشارہ بعید. ٹھیک ہے نا، واؤ کا مطلب اور حرف عطف کہلاتے ہیں. تو و اولائے کا اولادن، ٹھیک ہے، ولد سے اولاد، وہ سب لڑکے ہیں. ہم طلابن، وہ سب طالب علم ہیں. من اولائے کا، وہ سب کون ہیں؟ اولائے کا اولاد، وہ سب لڑکے ہیں. حل ہم طالبتن، کیا وہ طالب علم ہے؟ نعم ہم طالبتن، جی ہاں وہ طالب علم ہے. این الاساتذۃ، اساتذہ کہاں ہیں؟ ہم فی مکتب المدیری. ٹھیک ہے نا، مدیر جو ہے وہ معتمم کہہ لیں، ہیڈ پرنسپل، ہیڈ ماسٹر کہہ لیں. تو یہاں پر ہم فی مکتب المدیری، وہ معتمم کے دفتر میں ہے. تو یہاں پر ہم کا استعمال ہمیں سکھایا گیا. آگے دیکھیں کہ اب ہم مؤنث کی بات کریں گے، جمع مؤنث حاضر. اس میں بھی جو ہے وہ ہم مکسر اور سالم دونوں کا استعمال سیکھیں گے.
تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا انتی انتما انتنا آج کا استعمال ہے. پچھلے اسباق میں ہم نے انتی اور انتی انتما ہم نے سیکھا تھا. اور جمع کی بات ہو رہی ہے تو انتنا. نحنو جو ہے وہ ہم دو کے لیے بھی استعمال کر رہے تھے، مذکر مؤنث کے لیے. آج نحنو ہم دو سے زیادہ کے لیے جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہم استعمال کریں گے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. تو یہاں پر انتنا بناتن، تم سب لڑکیاں ہو. انتنا طالباتن، تم سب طالبات ہو. انتنا مسلماتن، تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے. اینا انتنا، تم سب کہاں ہو. ٹھیک ہے. اب یوں انتنا سے واضح کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم سب عورتیں کہاں ہو. نحنو فی الغرفتی، ہم کمرے میں ہیں. حل انتنا مسلماتن، کیا تم سب مسلمان ہو. تو ہم یہاں پر کیونکہ انتنا سے واضح ہے کہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے، اور مسلماتن آتن کے ساؤنڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم سب عورتیں مسلمان ہو. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہم حل کا استعمال بھی ہم نے ساتھ ساتھ سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے. پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہم کہیں گے نام نحن مسلماتن، جی ہاں ہم سب مسلمان ہیں. حل انتنا پاکستانیاتن، کیا تم سب پاکستانی ہو. کیونکہ اب یہاں پہ انتنا اور آتن کی آواز تو یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا تم سب پاکستانی عورتیں ہو. نام نحنو پاکستانیاتن، جی ہاں ہم سب پاکستانی ہیں. اسی طرح سے پھر ہم جمع مؤنث غائب کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے ہی ہما ہننا. ٹھیک ہے. تو ہی اور ہما ہم نے پچھلے اسباق میں سیکھا تھا، اور آج کیونکہ ہم جمع کی بات کر رہے ہیں تو ہننا کا استعمال ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہا اولائی. ہا اولائی جو ہے وہ ہم نے ہاضا ہاضانی ہا اولائی وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے. تو اب یہاں پر ہم نے بھی پیچھے مذکر کی بات کی تھی، وہاں پہ بھی ہا اولائی استعمال کیا تھا جمع کے لیے، اور اب ہم ہا اولائی دوبارہ. تو اس کا مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ ہا اولائی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. ہا اولائی نساؤن، یہ سب عورتیں ہیں. و اولائی کا بناتن، اور وہ سب لڑکیاں ہیں. ہننا طالبات، وہ سب طالبات ہیں. اس طرح سے یہ. اس کے بعد پھر من اولائکا، وہ سب کون ہیں. اولائکا بناتن، وہ سب لڑکیاں ہیں. حل ہننا طالباتن، کیا وہ طالبات ہیں. نعم ہننا طالباتن، جی ہاں وہ طالبات ہیں. این المعلمات. اب دیکھیں یہاں پہ ال کا استعمال ہوا اینا حروف استفہام سے، ٹھیک ہے نا. لیکن ال کا استعمال این المعلمات ہوتا. ہم نے سیکھا تھا جب بھی کسی اسم کے ساتھ ال کا استعمال ہو جائے تو جو ہے وہ اس میں تبدیلی کیا ہوتی ہے کہ وہ آخری حرف پہ جو تنوین ہوتی ہے اعرابی تبدیلی، تو وہ تنوین دو پیش کو ختم کر کے ایک پیش میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اعرابی تبدیلی آتی ہے ال کے لگنے سے. ٹھیک ہے. این المعلمات، تو یہاں پہ تو ہم پڑھیں گے معلمات. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا. استانیہ کہاں ہیں. ہننا فی مکتب المدیرتی، وہ منتظمہ کے دفتر میں، ہیڈ مسٹریس کے دفتر میں، پرنسپل کے دفتر میں ہے. ٹھیک. تو وہ اس طرح سے جو ہے یہ سبق ہمارا مکمل ہوگا. یہ الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا ہے. آج کے سبق میں ہم نے جو ہے بات یہ دیکھی کہ جمع کی کچھ اقسام ہم نے سیکھنے سمجھنے کی کوشش کی تھی. پھر اس کا طریقہ کیا ہوگا بنانے کا اور پڑھنے کا، اور اسی طرح سے سالم اور مؤنث مذکر جمع سالم مذکر جمع سالم مؤنث کا طریقہ کار ہم نے دیکھا، اور پھر جمع مکسر کا طریقہ کار ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ہر سبق کی طرح اس سبق میں بھی تمرین ہمارے سامنے ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہم عربی میں ترجمہ کیسے کریں گے. تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے اردو میں لکھا ہے ارے ارے بچوں تم کہاں ہو. ٹھیک ہے نا. ایک سے زیادہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ ولد ہم نے استعمال کیا تھا ایک کے لیے، یہاں پہ اولاد کا ہم لفظ استعمال کریں گے. اور ارے کے لیے آپ کو یاد ہوگا حروف ندا ہم نے شروع میں سبق تھا ہمارا، اس میں ہم نے سیکھنے سمجھنے کی بات کی تھی کہ ہم نے یا کا استعمال. ٹھیک ہے نا. تو یا ایھا الاولاد، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الاولاد این انتم، یا ٹھیک ہے یا ایھا الاولاد، کیونکہ ال کا استعمال ہے تو دال پر پیش آیا. اور این انتم، تم سب. انتم ٹھیک ہے. انتا انتما انتم، تو کیونکہ سب کی بچوں کی بات ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، دو سے زیادہ بچوں کی بات ہو رہی ہے، تو انتم کا استعمال. ٹھیک ہے. کہاں ہو. ٹھیک ہے.
اور کسی کو پکارنے کے لیے ہم حروف ندا، ٹھیک ہے، یا ایھا یہ استعمال کرتے ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا استعمال ہے. مؤنث کے لیے ہم یا ایھا، ٹھیک ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ابھی مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو یا ایھا الاولاد این انتم، اس کا ترجمہ یہ ہوگا. پھر ہم جواب میں کیا ہے؟ ہم باغ میں ہیں. نحنو فی البستانی یا نحنو فی الحدیقتی، ٹھیک ہے نا. فی البستانی بھی کہتے ہیں یا حدیقتی بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح سے وہ بچے کون ہیں؟ من اولئک، ٹھیک ہے. اطفالن بھی کہہ سکتے ہیں، اولادن بھی کہہ سکتے ہیں. وہ بچے کون ہیں؟ من اولئک اولادن یا اطفالن، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پھر وہ جواب میں وہ طلباء ہیں. ہم طلابن، ٹھیک ہے، وہ طلباء ہیں. ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے. ہم کا استعمال سے واضح ہو گیا کہ ہم نے آگے کا لفظ جو ہے وہ طالبن نہیں بلکہ طلابن جمع، کیونکہ ہم کا ہم نے استعمال کیا ہے. پھر آگے وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم این جالسون، وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. تو ہم جالسون تحت الشجرۃ، ہم نے ظروف کا استعمال سیکھا تھا، ظروف زمان اور ظروف مکان. وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ہم نے یہ کچھ الفاظ سمجھے تھے کہ ظروف زمان کون سے ہوتے ہیں، ظروف مکان کون سے ہوتے ہیں. تو یہ تحت جو ہے یہ ظروف میں سے، تو یہ ہمارے سامنے، ٹھیک ہے. ہم جالسون تحت الشجر، تحت کا مطلب نیچے، ٹھیک ہے. اور جالسون اونا کی آواز جمع کے لیے ایک سے زیادہ لوگ بیٹھنے کی بات ہو رہی ہے. شجرتن کا مطلب ہمیں پتہ ہے، درخت کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں. ہم جالسون تحت الشجرۃ، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور پھر آگے اب دیکھیں، اب تم کہاں ہو، ٹھیک ہے نا. تو این انتم الآن، ابھی یا اب، الآن کا مطلب ابھی یا اب. تو اب تم کہاں ہو؟ این انتم الآن، اب تم کہاں ہو. تو اس طرح سے جو ہے یہ ہم نے فرداً فرداً اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے جواب میں کہ اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں. تو اس کو گاڑی کے لیے ہم نے سیارہ سیکھا تھا. الآن نحن جالسون فی السیارۃ، اب ہم موٹر میں بیٹھے ہیں. الآن نحن جالسون فی السیارۃ، تم کہاں جا رہے ہو، ٹھیک ہے. الی این تذهبون، الی این تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو. ہم گھر جا رہے ہیں. نحن ذاہبون الی البیت، نحن ذاہبون الی البیت، ہم گھر جا رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ ہم مفرد سے جمع بنائیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر مفرد یا واحد انتا کا استعمال ہے، ٹھیک ہے. انتا کا تم یا تو، ٹھیک. انتا طالب، تو ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا بنائیں گے؟ جمع اس کا انتم طلاب، تم سب طالب علم ہو. اسی طرح سے انتا رجل، تو ایک مرد ہے، تو اس کے جمع بنائیں گے انتم رجال، تم سب مرد ہو. ہوا تاجر، وہ ایک تاجر ہے، ٹھیک ہے. ہم تجار، وہ سب تاجر ہیں. انا تلمذ، میں ایک شاگرد ہوں. نحن تلامذ، نحن تلامذ، ہم سب شاگرد ہیں. انا مجتہد، میں محنتی ہوں. نحن مجتہدون، ہم سب محنتی ہیں. انا مجتہدۃ، مؤنث کی بات ہو رہی، میں ایک محنتی ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی. تو نحن مجتہدات، ہم سب محنتی ہیں، ٹھیک ہے. تو آتن کی آواز میں مؤنث کے لیے، تو ہم سب محنتی لڑکیاں ہیں. اچھا. انتی طالبۃ، وہ ایک طالبہ ہے. انتن طالبات، تم سب طالبات ہو. انتی امراۃ، امتی، ٹھیک. انتی امراۃ، وہ ایک عورت ہے. انتن نساء، تم سب عورتیں ہو. ہیا معلمۃ، وہ ایک استانی ہے. ہن معلمات، وہ سب استانیہ ہیں. انا تلمذۃ، تم ایک شاگردہ ہو. نحن تلمیذات، ہم سب شاگردہ ہیں. آتن کی ساؤنڈ، اونا کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کو بتاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ جمع مذکر سالم مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے، اونا، اور جمع مؤنث سالم آتن، ٹھیک ہے. مؤنث کے لیے آتن کی ساؤنڈ اور مذکر کے لیے اونا کی ساؤنڈ. تو یہ اسباق جو ہیں وہ ہم نے چند ایک کل پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے وہ
واحد اور ایک اور ایک سے زیادہ کا استعمال سیکھا تھا، اور آج کے درس میں ہم نے جو ہے دو سے زیادہ کا استعمال، جملے بنانے کا طریقہ سیکھا ہے. اہم سبق ہے، اس کی پریکٹس کیجیے گا، مزید اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے گا، الفاظ اپنے سامنے رکھ کے مزید مشق کیجیے گا انشاءاللہ. تو ہم یہیں پر اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.